السلام علیکم جی. ہماری گزشتہ 2 نوکریاں بلکہ 3 نوکریاں اس لیے گئی کہ ہمیں جب کسی جگہ کے اوپر انچارج بنایا جاتا تو ہم سیٹھ کے پیسے بچانے کی کوشش کرتے. سیٹھ تک تو پتہ نہیں ہمارے یہ جذبات پہنچتے نہیں پہنچتے. جو ہمارا سپروائزر ہوتا، جو امیجیٹ باس ہوتا، اس کو آگ لگ جاتی. وہ کہتا کہ جب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے پیسوں کے اس نقصان سے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو جب بزنس کلاس کی ٹکٹ دی جا رہی ہے تو آپ بزنس کلاس میں انجوائے کرتے ہوئے جائیے. میں کہا یار میں اکانومی کے اندر بھی ٹریول کر سکتا ہوں، آپ کیوں ادارے کا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. کہتے جب سیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو آپ کو کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ٹریول کیجئے، جائیے اس کے اوپر. اور یہ تلخیاں جو ہیں یہ بڑھتی جاتی ہیں اور نتیجے کے طور پہ ایسی باہر کھلوتے ہوں گے. اور وہ جو سیٹ کی ایسی تیسی کر رہا ہے اور سیٹ کو چغت بنا کے اس سے پیسے کھا رہا ہے اور سیٹ کا ہزارہ ڈبو دیا اس نے، وہ بندہ آج بھی اندر بیٹھا ہوا ہے. اور ہم خلوص کے مارے جو ہیں وہ ادھر سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر ادارے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اب ہم اس ادارے میں جاتے ہیں تو ہم ایز این آؤٹ سائڈر جا رہے ہیں. ان سائڈر والا ہمارا رول ہی مک گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قومی مزاج ہے ہمارا. آپ جتنا اس قوم کو تھک لگائیں گے، یعنی کہ آپ مفت بجلی کے یونٹ استعمال کریں گے، آپ مفت کا پٹرول استعمال کریں گے، آپ مفت کی گاڑیاں استعمال کریں گے، آپ مفت کی رہائش استعمال کریں گے، آپ مفت کا ٹریول استعمال کریں گے، آپ مفت کے ڈالر استعمال کریں گے، آپ اتنے زیادہ باعزت ہیں. اور اگر آپ استعمال نہیں کریں گے اور کچھ بچانے کی کوشش کریں گے، آپ اتنے زیادہ ہی بےعزت کر کے نظام آپ کو کک آؤٹ کر کے باہر نکال دے گا. کیونکہ یہ نظام ہی باہر سے آ کے لوٹ مار کر کے لے جانے والوں کے لیے بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. گورے نے جب یہ نظام ترتیب دیا یا مغلوں نے جب یہ نظام ترتیب دیا تو مغلوں نے بھی لوٹ مار کر کے باہر لے کے جانا ہوتا تھا. تو نظام اس طرح باقاعدہ ڈیزائن ہو گیا ہوا ہے. نادر شاہ نے بھی، ایرانی نے بھی یہاں سے لوٹ مار کر کے وہاں پہ لے کے جانا ہوتا تھا. تو یہ جو ہے اسی طرح گورے نے بھی اس روایت کو جاری رکھا. اب جو اس روایت کو جاری رکھے گا یہ سسٹم اس کو بہت سپورٹ کرے گا. یہ تھی ذرا تمہید، لمبی ہو گئی. تمہید میں نے اس لیے باندھ دی، ہمارے دوست ہیں جی آغا اقرار ہارون، ان کا ایک ویب سائٹ ہے ڈسپیچ نیوز ڈیسک کے نام سے، اور وہ یہ سینٹرل ایشیا اور اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر ریسرچ آرٹیکل چھاپتے رہتے ہیں. بڑی ان ڈیپتھ ان کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے. اس طرح کی کہانیاں وہ چھاپتے نہیں ہیں. تو آج انہوں نے ایک کہانی چھاپی تو میری ایک دم اک پھڑکی. میں کہا کہ یار اس کے اوپر ولاگ بنتا ہے. انہوں نے کہانی یہ چھاپی ہے کہ ایک صاحب تھے جناب معید پیرزادہ، وہی اور جس کے اوپر جو باپ کے انگوٹھے جعلی لگواتا ہوا پکڑا گیا ہے، جس کے اوپر ماں کے قتل کا الزام بھی ہے، وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ. اور یار وہی یار کرپشن کی بنیاد کے اوپر کسٹم سے نکالا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو کہا کرتا تھا ہر کلائنٹ کو، ہر آنے والے کو کی لے کے آئے ہو تو کی دے کے جاؤ گے، وہ والا معید پیرزادہ، وہ جو آپ کو اور مجھے اخلاقیات کے بھاشن دیتا ہوا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگاتا ہوا پکڑا گیا تھا، پھر جیل میں رہا تھا. یار وہی اسی کی بات ہو. ٹھیک ہے. معید پیرزادہ صاحب نے خواتینوں حضرات کا ایک جمگٹھا سجایا. اپنی بیگم کو انہوں نے برطانیہ بھجوا دی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اپنے ارد گرد راجہ اندر بن کے بیٹھ کے خواتین کا جمگٹھا سجایا. ان کی ٹرین کی ہوئی خواتین آج کل ٹی وی کی سکرین کے اوپر رونق افروز ہیں اور آپ کو اور مجھے بتاتے ہیں کہ صحافت کیا ہوتی ہے. اور وہ کالم بھی دوجوں کے نام لکھوا کے اپنے نام سے چھپواتی ہیں اور ایک ایک کو کالم کے 5-5 لاکھ روپیہ ملتے ہیں. اور جنہوں نے کالم کا 5-5 لاکھ روپیہ لوایا ہوا ہے، انہوں نے ساتھ میں وہ لکھ کے بھی بندے بھی دیے ہوئے ہیں کہ یہ تمہیں کالم لکھ کے دے گا. ان میں سے ایک دے ریسرچر، ایک نے کیا کیا کہ ایک ہی کالم 2 دن نہ دے تو لکھ دیتا.
تو دونوں دن نہ تو کوئی کالم چھاپ گیا, 2-3-4 پیرے کامن تھے, الفاظ بھی کامن تھے, خیالات بھی الفاظ حرف بحرف ڈٹو, 3 پیرے فوٹو کاپی کر کے ادھر مار دیتے. اور پھر دونوں دی آپس لڑائی ہو گئی, وہ کہے میں اوریجنل رائٹر ہوں, وہ کہے میں اوریجنل رائٹر ہوں, وہ بچوں بولیا وہ کہنا نہیں تسی دونوں اوریجنل رائٹر نہیں لکھیا تو میں ایسی. تو وہ اس طرح کی جتنی خواتین ہیں یہ ان کی اکیڈمی سے تربیت یافتہ ہیں, ٹھیک ہے. تو ان صاحب کو کے بارے میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں سوال آیا تھا, اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں جب یہ سوال آیا کہ ان صاحب کو 3 سال کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی نے 20 کروڑ روپیہ سالانہ کے حساب سے جو پیسے دیے ہیں اس کے عوض انہوں نے کیا قومی خدمت سر انجام دی ہے. تو پھر ایک شغلی فراز ہوتا ہے جو احمد فراز کا صاحبزادہ, یار یہ بھی لیٹن امریکہ کے اندر BCCI کے اندر کام کرتا تھا, اور منی لانڈرنگ کا سب سے پہلے دنیا میں الزام کسی بینک پہ لگا تھا تو BCCI کی لیٹن امریکہ برانچ تھی, یہ وہاں پہ ہیڈ کر رہا تھا ایک ڈپارٹمنٹ کو. یعنی PTI کے اندر سارے کے سارے 52 گزے, اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر منی لانڈرنگ, فراڈ, چوری ڈکیتی کا کوئی نہ کوئی الزام نہ ہو, ٹھیک ہے. اور عارف نقوی تو شروع ہو کے شغلی فراز تک سارے ہی اس کے اندر ننگے ہیں. تو شغلی فراز صاحب جو ہیں یہ وہ صاحب یہ اچھل کے چھت کو وجہ, جیسا کہ ان کا دستور تھا, ایروگنٹ بہت زیادہ تھی, اور بات کرنے کا, انسان سے مخاطب ہونے کا تو ان کو کوئی تربیت دی نہیں گئی تھی گھر کے اندر. تو وہ اچھل کے چھت کو وجہ, انہوں نے کہا جی یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے, کس کی جرت ہوئی ہے اس نے یہ نام لیا. یہ استثناء ہے پرائم منسٹر کو, وہ جس کو چاہے مرضی دے دے, جس کو چاہے سنوار دے, جس کو چاہے اجاڑ دیں, وہ تو پرائم منسٹر ہوتے ہیں. اور یہ وہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جس نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ میں تمام جو ہے وہ پریروگیٹو فنڈ جو ہیں, جو کہ استثنائی فنڈ جو ہوتے ہیں وہ وڈرا کرتا ہوں. میرا مطلب جھوٹ بولے, ایسی جھوٹے, اصلی جھوٹے, ٹھیک ہے. تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب وہ جس کو مرضی دیں پیسے, کوئی پوچھ نہیں سکتا. چلیں تب تک جب تک عمران خان کا دور تھا, ٹھیک ہے, تب تک جناب کا فلوک لگا ہوا تھا. آغا ہارون صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب جو ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, آہو, وہ اس بات کا انکشاف فرماتے ہیں کہ جناب حضرت قبلہ معید پیرزادہ صاحب اور نے جو پہلے میگزین نکالا گلوبل ولیج سپیس کے نام سے, GVS, ٹھیک ہے, گلوبل ولیج سپیس کے نام سے. پہلے تو اس کا ڈیکلریشن ہی کنٹروورشل تھا نا, کیونکہ جب ڈیکلریشن آپ لینے جاتے ہیں تو 2 شرطیں ہیں کہ آپ کے پاس آپ پاکستان کے شہری ہوں, آپ کے پاس کسی دوسرے ملک کی شہریت نہ ہو, آپ پاکستان میں مقیم ہوں. اور جن دنوں یہ ڈیکلریشن جاری ہوا ان کی بیگم صاحبہ لندن میں مقیم تھی, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس وقت وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ پاک فوج کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, ISPR کے انٹرویوز کیا کرتے تھے, لہٰذا پورا سسٹم بلڈوز کر کے ان کو ڈیکلریشن دے دیا گیا. پھر انہوں نے اس کی ایک ویب سائٹ لانچ کر لی, پھر ویب سائٹ کے اندر انہوں نے ویڈیو صورتیں بھی لانچ کی. اور یہ جو ابھی کراچی کے کور کمانڈر ہیں, ان صاحب یہ جب DG ISPR تھے تو ان کا بھی انٹرویو انہوں نے کیا, وہ کرتے تھے یا ان کی بیگم تشریف لا کے کیا کرتی تھی, تو وہ انٹرویو کرتے ہوئے پائے گئے ان کے, ٹھیک ہے. یار آپ اندازہ کریں, جب مجھے اس دن کسی صاحب نے کہا, یہاں پہ میں جملہ کاٹ رہا ہوں اپنا آرگومنٹ, مجھے کسی صاحب نے کہا کہ یہ شہباز گل, یہ شہزاد اکبر, یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے, ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی, ان کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس ملک سے باہر بھجوایا گیا ہے. میں کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا یار, ٹھیک ہے. یہ دن رات پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے آرمی چیف کو گالیاں بکتے ہیں یار. اس نے کہا نہیں, بھول جاؤ آپ, ادارہ کئی کوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے. اچھا جی, یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, نہ ہونے دی جائے گی. اس نے کہا نہیں ہونے دی جائے گی, شاندانہ گلزار کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, وہ جتنی مرضی بونگیاں مارتی پھرے, اپنے ہاتھوں سے کرافٹ کر کے اس کو اوپر لائیں. انوار الحق اس کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح وہ پالتے ہیں, پیدا کرتے ہیں, پالتے ہیں, پوستے ہیں اور پڑھاتے لکھاتے ہیں, اور پھر اعلیٰ عہدے کے اوپر متمکن کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جمیا, پالیا, پوسیا, پڑھایا, لکھایا, 3 بیاہ کروا کے وزیر اعظم بنایا. تو کس طرح وہ پیدا کرتے ہیں, پھر پالتے ہیں, پھر پوستے ہیں, پھر اعلیٰ عہدوں پہ متمکن فرماتے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی. لیکن جب یہ میری علم کے اندر بات آئی ہے تو وہ سارے پڑم کر کے 14 کے 14 طبق روشن ہو جائے. آج کے دن تک
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے گلوبل ولیج سپیس کی ویب سائٹ بند کرانے کے لیے کوئی ایکشن نہیں کیا. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ اور میں اس ملک کے اندر صرف 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر کے زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں جیل جانا پڑے. آپ اور میں جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں گے تو ہمیں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ملے گا. اگر ہم اس واقعے کی مذمت نہیں کرتے تو پھر ہم غدار ہیں اور ہمیں جیل جانا چاہیے. ٹھیک ہے. 9 مئی کے واقعات کو انسٹیگیٹ کرنے کے اندر گلوبل ولیج سپیس نامی ویب سائٹ کا میجر دخل تھا، اور معید پیرزادہ صاحب اس کے اندر پوری طرح ایکٹیو تھے. اس کے بعد معید پیرزادہ نے امریکہ کے اندر کون سا فورم ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے پاک فوج کو اور جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو جو ہے وہ گالی نہیں بکی. ٹھیک ہے. لیکن حیرت انگیز طور پہ پی ٹی اے کا سربراہ جو ہے وہ کوئی سویلین نہیں ہے. وہ ابھی ریسنٹلی جنرل عاصم منیر شاہ صاحب نے کسی کو نامزد کیا ہے. مولوی صاحب سانو داڑھی کٹ کے بخا دیندے نے. ٹھیک ہے. وہ ایک بڑی لمبی داڑھی والے مولوی صاحب ہیں، وہ ہیں جی، وہ ابھی بھی عاصم منیر صاحب نے روانہ فرمائے کہ جا کے آپ یہ چوکی جو ہے جو ہم نے فتح کر لی ہوئی ہے اس کے اوپر چارج ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کار لیں. ٹھیک ہے. تو اچھا جی یار، اس کے بعد ہوتا ہے ایک منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. ادا مرتضیٰ سلنگی صاحب جو ہیں اس کے ہیڈ ہیں. لیکن اس سے پہلے جناب مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو ہیڈ کرتی رہی ہیں. سر گلوبل ولیج سپیس جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی بھی ایکٹیو لسٹ میں ہے، اس کو آج بھی اشتہار مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. میری ویب سائٹ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پڑے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں کہ جناب اس کو بھی ڈیجیٹل میڈیا کے اندر شامل کر لیں، نہیں کیا. اور خیر مریم اورنگزیب کے ہوتے ہوئے تو ہونا ہی نہیں تھا. اس کو پتہ نہیں خاتون کو میرے سے کیا خدا واسطے کا بیر ہے. میرے اوپر پی ٹی وی پہ پابندی لگائی رکھی ہے اس خاتون نے، یہ پورے پی ڈی ایم کے دور کے اندر. ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں، میں ایسے لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر توجہ دی جائے، دامن بجا کے گزر دینا چاہیے. نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اس خاتون کے 15 ماہ اور اس کے بعد ادا مرتضیٰ سلنگی کے 15 دن، اس دوران بھی وہ ایکٹیو. اس کا میگزین بھی لسٹ کے اوپر ہے، اس کی ویب سائٹ، یعنی 2 جگہ سے اس کو اشتہار مل رہے ہیں. اس کے میگزین کو بھی مل رہے ہیں، اس کی ڈیجیٹل ویب سائٹ کو بھی مل رہے ہیں. یار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ریاست کو گالی بکیں، آپ اس کی ٹھیک ٹھاک بجائیں، یہ ریاست آپ کے آگے بچ جائے گی. اگر آپ اس ریاست کی تعریف کر دیں یا اس کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں، ریاست آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گی. اور اس بات کو انشور کرتے ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں بائی انسیڈنٹ اس ریاست کے معاملات آ جاتے ہیں، بائی پروموشن آ جاتے ہیں کہ وہ پروموٹ ہو کے ایک ایسے عہدے پہ پہنچتے ہیں جیسے عاصم منیر صاحب پہنچے تو ان کے اختیارات آ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، حافظ صاحب مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ بات جان کے کہ آپ جو ہیں، ہم جیسے 2 ٹکے لوگوں کو آپ نے ڈنڈے کے آگے لگایا ہوا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرو، اور جو مین کلپرٹ تھا اس کو آپ دودھ پلا پلا کے پال رہے ہیں، اور وہ امریکہ میں بیٹھا پاکستان کے خلاف کمپین چلا رہا ہے، پاک فوج کو گالیاں بک رہا ہے، آپ کی ذات والا بابرکات کے اوپر تبرہ بھیج رہا ہے، اور اس کے میگزین کو اور اس کی ویب سائٹ کو آپ کے ادارے کی طرف سے بھی اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی طرف سے بھی دھڑا دھڑ تبنٹو جا رہے ہیں. اور بائی دا وے 20 کروڑ روپیہ گلوبل ولیج سپیس کو صرف عمران خان نے دیا تھا. آئی ایس پی آر نے کتنا دیا ہے اس کا کوئی حساب نہیں. ایویں تو نہیں فیملی برطانیہ چ رکھ کے پالی جاندی. بہرحال جی، آغا اقرار ارون نے یہ علم اٹھایا ہے، ہم نے بس ڈنڈے کو نیچے سے ہاتھ ڈال کے تھوڑا سا اور اوپر کر دیا. ٹھیک ہے. جب تک اس طرح کے معید پیرزادے اور ان کی سرپرستیاں کرنے والے، ان کو پالنے پوسنے والے جو ہیں وہ آپ کے ادارے کے اندر موجود ہیں، حافظ صاحب آپ کو دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 6 سپٹمبر کا دن ہے، خاکسار کا سلوٹ قبول فرمائیے. اگر ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ نہیں بنایا جاتا اگلے 24 گھنٹے میں تو پھر ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے کہ آپ کو بھی بے عزت ہونے کے اندر مزہ آتا ہے. پیسے دے کے آپ باقاعدہ اپنی بے عزتی کرواتے ہیں.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.